اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایکسپوزنگ دا ٹروتھ ود انجم بخاری۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہوں گے۔ تو جناب سیریز شروع کر لیتے ہیں اپنی، وہ سیریز جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے، بیبلونین سومیرین خازیرین مافیا اینڈ دیئر کیپچر آف ہول ورلڈ۔ اور اس پر ہم ٹائم لائن اور کلٹ آف بال 2 چارٹ تھے، ان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا اور کافی سارا کچھ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ جو نیو لسنرز ہیں یہ ان کے لیے عرض ہے کہ یہ پارٹ 7 ہے، تو پارٹ 7 سننے سے پہلے اگر آپ لوگ جو 6 پارٹس ہیں وہ بھی سن لیں، چاہے آپ اسکپ کر کے سنیں، آئی ڈونٹ ایشو ان دس، کہ آپ اسکپ کر کے سن رہے ہیں، کیونکہ میرا وہ ایشو نہیں ہے کہ مجھے اتنا واچ ٹائم چاہیے، مجھے ویڈیوز میں اتنا واچ ٹائم اتنے گھنٹے کا چاہیے، اس کے بعد یوٹیوب مجھے پیسے دینا شروع کر دے گی۔ نو، میں نے نہ اس چینل کو مانیٹائز کرنا ہے، نہ مجھے واچ ٹائم کی ضرورت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچے، وہ پیغام جو میرا فرض ہے آپ لوگوں تک پہنچانا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے، چاہے آپ سکپ کر کے دیکھیں، میں کیونکہ شارٹ ویڈیوز پہ نہ یقین رکھتی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ شارٹ ویڈیوز جو بنائی جاتی ہیں نا، وہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کی برین کی کیپیسٹی کو کم کیا جائے۔ اب آپ کا جو برین ہے، آپ کا جو دماغ ہے، کانشسنس ہے، وہ تو پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، پوری کائنات سے انٹریکٹ کرنے کے لیے ہے۔ یہ کیا کہ 5 منٹ 4 منٹ کی 3 منٹ کی ویڈیوز کے اندر ہم اتنے بڑے کلٹ کو میں بیان کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اٹس امپاسبل اینڈ اٹ از سوری ٹو سے ربش۔ سو آئی ڈونٹ پلے ان ربش۔ سو اگر آپ لوگ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو لسن، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ کو چاہے اسکپ کر کے سنیں، آپ کو ویڈیوز دیکھنا پڑیں گی۔ تو جناب ہم نے یہ بیبلونین خازیرین مافیا جو اس وقت پوری دنیا پہ مسلط ہے، زمین کے وسائل پہ قابض ہے اور مسائل کی ذمہ دار ہے، اس کو ہم بے نقاب کر رہے ہیں۔ چارٹ جو ہے نا وہ ٹائم لائن والا، اس میں ہم کافی آگے تک پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے جو ہے جناب گولڈن ایج کو کور کیا ہے۔ میں تھوڑا سا چارٹ کی طرف کیمرے کو شفٹ کروں گی، پھر یہ نقشہ جو آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے نا خازیرین مافیا کا، کیونکہ آج ہم نے خازیرین مافیا کو ڈسکس کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے جتنے ایونٹ گزر چکے ہیں ان کا تھوڑا احوال۔ تو جناب یہاں چارٹ پہ آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ نیچے دیکھیں ٹائم لائنز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، گولڈن ایج، سٹون ایج، برونز ایج، آئرن ایج، رومن ایج، ٹھیک ہے نا، رومن ایج، اور پھر ماڈرن ڈارک ایجز اور ریفارمڈ ایج اور انڈسٹریل ایج۔ یہ مختلف زمانے ہیں، مختلف ادوار ہیں جن سے انسانیت گزری ہے۔ تو گولڈن ایج ہم نے ڈسکس کر لیا، اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ آدم علیہ السلام کس طرح سے زمین پر آئے، کیا حال احوال تھے، وہ ساری سٹوری آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو گولڈن ایج کا زمانہ ہے وہ اس کے بعد آپ کا جو ہے شروع ہو جاتا ہے سٹون ایج۔ سٹون ایج جو ہے پتھر کا زمانہ جو شروع ہوتا ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف کہنے کا نام کا پتھر کا زمانہ ہے، لیکن اس میں جو ایونٹس ہو رہے ہیں نا، وہ ایونٹس آپ یہاں دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ وہ ایونٹس آپ دیکھ لیں کہ اس میں واچرز بھی ہیں، پری فلڈ ٹیچنگز ہو رہی ہیں انسان کی، نیفلیم آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کا جو ہے نوح علیہ السلام جو ہے نا ان کا طوفان ہے، اور ایجپٹ جو ہے نا اس کی ڈیولپمنٹ ہے، اور پھر یہ آگے جو ہے وہ آگے پھیل رہا ہے یوفریڈین کلچر میسوپوٹیمیا میں، پھر تہذیب جو پرانی سمر اورک اس کی ڈومینیشن ہے، اینشینٹ ایجپٹ جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر دیکھیے بیبلونین جو ہے نا وہ اس میں یہ ہے کہ بیبلون جو ہے اس کے اندر سارے پروفٹس جو ہیں، پروفٹ ابراہیم کا زمانہ ہے، اس کے بعد بہت سارے اور پروفٹ ہیں، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، پھر وہ ان سے پہلے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت لوط، یہ سارے جو ہیں وہ بیبلون کے زمانے میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ پھر یہ بیسیز کے زمانے ہیں سارے، یہ آگے سٹون ایج سے یہ برونز ایج میں چل رہے، جو یہ بیبلون جو ہے وہ برونز ایج میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر برونز ایج کے بعد جو ہے نا آئرن ایج ہے اور رومن ایج ہے۔ آئرن ایج اور جو رومن ایجز ہیں
وہ رومن ایج تک جو ہے 325 اے ڈی شروع ہو جاتا ہے. اے ڈی سے پہلے آپ اگر آئرن ایج تک آئیں تو اس میں آپ دیکھیں وہاں پہ پہلے ایجپٹ شروع ہو گیا تھا. یہاں پر شروع کیا ہو جاتا ہے, یہاں پر شروع ہو جاتا ہے رومن ایج میں. ظاہر ہے روم کی سلطنت قائم ہو جاتی ہے. پھر اسرائیلیوں کی جنگیں ہیں دوسرے گروپ کے ساتھ, ٹھیک ہے, جو کینانائٹس ہیں ان کے ساتھ, دوسرے گروپ کے ساتھ. حضرت موسیٰ کا پھر زمانہ ہے ایجپٹ کے اندر, ٹھیک ہے. حضرت جو ہے یہاں پہ آگے اگر آپ چلیں پھر یہاں پہ کیا شروع ہو جاتا ہے. اچھا یہ سارا کچھ ہو گیا, یعنی روم کی امپائر ہو گئی, ایجپٹ کی ہو گئی, ٹھیک ہے, پیغمبر بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور چلتے 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 یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. پھر ہم ماڈرن ڈارک ایجز کی طرف آ جائیں تو رومن امپائر جب شروع ہوئی نا, یہ رومن امپائر, ٹھیک ہے, یہ رومن امپائر, ٹھیک ہے, 325 اے ڈی اور اس میں شروع ہو رہی ہے. تو یہاں پہ سوری یہ ایک کو پتہ نہیں شاید کٹ گیا ہے, یہ 1325 325 ہے. تو 325 اور 1325 کے بیچ میں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے نا یہاں پہ کرپشن شروع ہو گئی ہے ویسٹ کی. وہ کیا کرپشن کس کے ذریعے ہو رہی ہے؟ کرپشن ویسٹ میں شروع ہو گئی ہے اور اس کی پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آ جاتی ہے. تو وہ کیا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے خازرین مافیا کو جب ڈسکس کریں گے. کیونکہ آپ دیکھیں یہ 325 اے ڈی, اس کے بعد شروع ہو رہا ہے 475 اے ڈی. ادھر آپ دیکھ رہے ہو کیا شروع ہو رہا ہے, ادھر خازرین امپائر جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, بن گئی ہے 610 میں, ٹھیک ہے, 610 عیسوی میں خازرین. اس سے پہلے خازرین گوگ ٹرکس تھے, یاجوج ماجوج تھے, وہ لوٹ مار کر رہے تھے. پھر ان کو امپائر بھی مل گئی, بادشاہت مل گئی, ٹھیک ہے نا. آگے اوپر کیا لکھا ہے کہ روم بیکمز کیتھولک چرچ. اب روم جو ہے نا وہ پھر کیتھولک چرچ کا پورا سسٹم کے اندر آ جاتا ہے. پہلے تو وہ پیگن ہوتا ہے نا, روم جو ہے پورا پیگن ہوتا ہے, اس پہ چل رہا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کرسچینٹی میں آ جاتا ہے اور پھر وہ پاپائیت شروع ہو جاتی ہے. اور پاپائیت کا تو پتہ ہے کہ وہ پورا کا پورا جو ہے نا بزنس سسٹم ہے. اس وقت ویٹیکن سٹی جو ہے نا روم میں, وہ دنیا کی سب سے زیادہ جو ہے ویلدی اور طاقتور جو ہے وہ اتھارٹی ہے, چاہے وہ چند کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی ہے. لیکن جو پاپائے روم ہیں وہ اس وقت دنیا کے مضبوط ترین انسانوں میں تصور کیے جاتے ہیں, اس لحاظ سے کہ جس طرح سے وہ پپٹ بنے ہوئے ہیں نا اس نان ہیومن اینٹیٹی کے, اور جس طرح سے وہ کنٹرول کرتے ہیں ریلیجن کے ذریعے, ٹھیک ہے نا, لوگوں کو, اقوام کو. تو وہ جو پاپائیت کا بیج ہے وہ بھی اس خازرین مافیا جب آتی ہے تو پاپائیت کا بیج بھی وہاں پر پیدا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, نہ انہوں نے پاپائیت انٹروڈیوس کی, نہ ان کے حواریوں نے جو ہے نا سینٹ پیٹر نے پاپائیت کا بیج بویا. یہ بعد میں آنے والوں نے اپنے بزنس ٹرینڈز جب شروع کرنے نا, مذہب کو بزنس بنانا, تو پھر یہ پاپائیت شروع ہو گئی. سوری ٹو سے یہ ہر مذہب میں ہوا ہے. حصہ قدرے جو ہے نا جسہ بقدر جسہ جو ہے نا وہ سب نے حاصل فرمایا ہے. جی ہاں, تو یہاں پہ یہ سلسلہ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ سلسلہ جو ہے, سوری اوائڈ دا شیکنگ آف مائی دس موبائل, کیونکہ یہ جو ہے نا میں کلوز اپ میں آپ کو سٹینڈ کلوز اپ بھی نہیں دکھا سکتا. کسی نے کہا تھا کہ سٹینڈ پہ لگا لے, وہ کلوز اپ بھی نہیں دکھا سکتا, تو میں ذرا تھوڑا سا کلوز کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی رہتی ہوں ٹائم لائنز. تو جناب ہم یہاں تک پہنچیے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اتنا کچھ ڈسکس کر لیا ہے. خازرین مافیا کو ہم ڈسکس کریں گے, تو اس سے پہلے یہ جتنا کچھ ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب میں 610 عیسوی جو ہے نا, جہاں خازرین جو ہے نا بن چکے ہیں, دنیا میں آ چکے ہیں, سوری یعنی کہ ان کی بادشاہت آ چکی ہے, وہ ڈسکس کریں گے. اور پھر یہ مافیا کیسے بنتی ہے نا اس کو ڈسکس کریں گے. اچھا یہ تو خیر ان کی میں نے بادشاہت کا نقشہ سامنے کھول کے رکھا ہوا ہے خازرینز کا. اچھا بیفور گوئنگ انٹو دس میں تھوڑا سا بتا دوں کہ خازرین کی طرف, کہ یہ خازرین جو ہے نا, خازریہ زبان کی وجہ سے ان کو خازرین کہا جاتا ہے. ادروائز نسلاً یہ کیا ہیں, یہ گوگ ٹرک ہیں. تو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ٹرکی میں جو ابتدائی آبادکار تھے وہ گوگ ٹرکس تھے, اور وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ آئے تھے کینان سے, اور کینان میں پہلے کہاں سے آئے تھے؟ بیبلون سے.
اور وہ کس کی اولاد تھے؟ وہ حضرت یافس علیہ السلام کی اولاد تھے. کیا ان کا سلسلہ تھا کہ حضرت یافس علیہ السلام جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تیسرے بیٹے کہا جاتا ہے ان کو کہ وہ تیسرے بیٹے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے جو تیسرے بیٹے حضرت یافس علیہ السلام ہیں، ان میں سے آگے بیٹے ہیں جن میں گوگ ہے جس کو گومر کہا جاتا ہے، پھر مگوگ ہے، ٹھیک ہے، جوان ہے، مدائی ہے، یہ ہے. اب جو پہلا گوگ ان کا بیٹا ہے نا حضرت یافس کا، اس میں سے آگے بھی بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں آگے بھی بیٹے ہیں جن میں ریفت ہے اور اس میں ایک بیٹا اشکناز ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارا فوکس جو ہے نا، اور اس کے ریفت ہے، اشکناز ہے اور ٹوگرما ہے، ٹھیک ہے. یہ تین بیٹے جو ہیں نا کس کے ہیں؟ یہ گومر کے ہیں. اور گومر خود کس کا بیٹا ہے؟ حضرت یافس علیہ السلام کا. اور حضرت یافس علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے. تو اس کو آپ نے نہیں بھولنا. اچھا جی، اب ہم نے دنیا میں اس وقت یہ کس نام سے یہ کلٹ بیٹھا ہوا ہے؟ یہ اشکناز کے نام سے بیٹھا ہوا ہے. اشکناز جیو، اشکناز یہودی جو اس وقت دنیا کے تمام کاروبار اور بزنس کو اور حکومتوں کو ان کو چلا رہے ہیں، ان کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور کمپنیاں چاہے انٹرنیشنل ہوں یا نیشنل ہوں ان کے کرتا دھرتا ہیں، ان کے سب سے بڑے شیئر ہولڈرز ہیں، ٹھیک ہے جی. سو اشکناز یہودی جو ہیں، دیکھیں یہودی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وہ اصل یہودی کون سے ہیں؟ وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بائی بلڈ لائن سے آتے ہیں. حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، ان کے اندر سے بشمول حضرت یوسف علیہ السلام. ہاں، تو یہ 12 بیٹے جو ہیں، ان میں سے جو بنی اسرائیل کی قومیں نکلی ہیں وہ ہے اصل یہودی بائی بلڈ حضرت یعقوب علیہ السلام سے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اشکناز جو ہے نا، اس کے بارے میں بہت ریسرچز ہوئی ہیں، بہت کام ہوا ہے کہ یہ اشکناز آئے کہاں سے ہیں. پہلے تو اشکناز جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ کس علاقے میں تھے. اسرائیلی کس علاقے میں رہے ہیں؟ کس علاقے میں رہے ہیں؟ وہ فلسطین میں رہے ہیں، وہ لبنان میں رہے ہیں، وہ شام میں رہے ہیں، وہ ترکی میں رہے ہیں. وہ یورپ میں نہیں رہے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد وہ ڈائریکٹ وہ یورپ پہنچ جاتے. نو، وہ اسی علاقے میں رہے ہیں، اسی علاقے میں آگے ان کی نسلیں آئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے. پھر بعد میں جب ہوئی ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عرب کی طرف پھر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، افریقہ اور عرب وہ. لیکن یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ اسی لیوانٹ کے علاقے میں رہی ہے، وہ یورپ سے نہیں آئی ہے. سو یہ یورپ میں کیسے پہنچی؟ اور یہ تو یہ ظاہر ہے یہ اس علاقے کے تھے جو باہر نہیں گئے ہیں. تو پھر یورپ میں سے جو آئے ہیں اشکناز، وہ کون ہیں؟ تو جب ان پہ ریسرچ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اشکناز جو ہیں وہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے نہیں ہیں. یہ اشکناز میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیٹے ہیں یافس گومر کے، اور گومر بیٹا ہے یافس کا، اور یافس بیٹا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. سمجھ رہے ہیں؟ بائی نیم یہ ریکارڈڈ ہیں پورے، جو ان کی ٹری ہے فیملی کی. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یافس علیہ السلام، پھر گومر کا بیٹا یعنی گوگ. گومر از گوگ، اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. گوگ اور گوگ کا بیٹا اشکناز. تو آج جو اشکناز یہودی ہیں وہ نسلاً یہودی نہیں ہیں، وہ انہوں نے یہودیت کا مذہب اختیار کیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہودیت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بلڈ لائن سے نہیں ہو تو آپ یہودی نہیں ہو سکتے. کنورژن نہیں ہوتی ہے یہاں پہ. اس لیے انہوں نے اس کو چھپانے کے لیے، اس متشدد، اس باربیرک، اس جائنٹ گروپ کو، اشکناز کو چھپانے کے لیے حکومت کی سرکردگی میں کچھ ریسرچز، جینیٹکس ریسرچز ڈالی ہے، جس کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ اشکناز جو ہیں وہ بائی بلڈ جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم سے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. They are not from the 12 tribes of Bani Israel. They are not Israelites. They are not from the Palestine, Israel. They are not from this region, I mean Levant. They came from Europe. اب یورپ میں کہاں سے پہنچے ہیں؟ وہ پہنچے ہیں ایسٹ ایشیا سے. یہ نقشہ جو آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے یہ پرانے ایسٹ ایشیا کا نقشہ ہے، ٹھیک ہے. عیسائی ریاستیں ہیں یہاں پر، بیزنٹائن امپائر ہے، بلگرز بیٹھے ہوئے ہیں، ہنگری آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا.
यहाँ पर आज़रबाईजान, जॉर्जिया, आर्मीनिया और यहाँ पे ख़वारज़म जो है वो आप देख रहे हो, तो जो पुराना उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान कहलाता है वो इधर मौजूद है। तो ये कहाँ से आए हैं? ये इधर इस सेंटर के इलाके से आए हैं, ठीक है। ये इलाका और फिर ऊपर इनकी जो बादशाहत 610 में बन जाती है, ये इधर से ट्रैवल करके फिर इधर यूरोप में इन सब कंट्रीज़ में दोबारा आए हैं। अब ये लोग कौन हैं? मैंने पहले आपको बता दिया कि अश्केनाज़ जो हैं वो गोमराइट्स हैं, और गोमराइट से पहले वो याफस की औलाद हैं, और फिर वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये गोग मगोग जो हैं असल में ये इस इलाके में उन्होंने अपना तूफ़ान नूह के बाद जो है हज़रत याफस की औलाद जो है ना यूरोप की कंट्रीज़ में फैली, ठीक है। अब यूरोप से वो एक बार आई डोंट नो किस तरह क्या सिलसिला हुआ, वो यूरोप से निकल के सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ के अंदर भी आए हैं। तो यूरोप में भी फैले हैं, सेंट्रल एशिया में भी फैले हैं। अच्छा, जो यूरोप में थे ना, जो रह गए यूरोप में, वो जो हज़रत याफस की औलाद थी, उन्होंने ईसाईयत का मज़हब इख्तियार किया, और कुछ ऐसे थे जो यूरोप की बजाय ईरान की तरफ चले गए। ईरान का जो पुराना जो कबीला जो था साइरस का, वो मदाई हैं। और मदाई के बारे में भी मैंने आपको बताया कि मदाई जो है वो भी यानी कि ये जो बेटे हैं ना हज़रत याफस अलैहिस्सलाम के, उसमें से एक बेटा है। जैसे गोमर है एक, तो फिर एक यानी गोग है, दूसरा मगोग है, जवान है, मदाई है। तो जो गोग और मगोग हैं वो इस तरफ आ जाते हैं, और जो मदाई हैं वो ईरान की तरफ चले जाते हैं, और वहाँ की सल्तनत बनाना और सारा काम, और वो जो उस तरफ यूरोप में जाते हैं वो रोमन एम्पायर बनाते हैं, ठीक है ना। और जो असल यहूदी हैं वो वहीं लेवांट के इलाके में बैठे रहते हैं, और वहाँ पर लेवांट से फिर कुछ अफ्रीका की तरफ जाते हैं, बाद में अरब में भी जाते हैं, लेकिन रीजन उनका वही है, वो उधर ही रहे हैं लेवांट में। और फिर वहीं पे वो मिस्र की जो क़याम है उसके अंदर उनका अमल दखल है, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब है कि वो वहीं रहे हैं असल यहूदी। अच्छा, और आज भी वो उसी इलाके को क्लेम कर रहे हैं। ये जो यहाँ हैं ये कन्वर्टेड ज्यू हैं, ये याफस अलैहिस्सलाम की औलाद में से गोमराइट्स हैं, गोमर हैं, तो वो इधर आए हैं। बाकी जो औलाद थी हज़रत याफस अलैहिस्सलाम की, वो गई है यूरोप में, ठीक है। और यूरोप में आपको पता है रोमन एम्पायर का बनना, ठीक है, ये सब अलेक्जेंडर भी, ये सब याफस अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर जनाब ये जो यहाँ आ गई हज़रत याफस की औलाद में से गोमर्स, ठीक है ना, इस ईस्टर्न एशिया के अंदर। अब यहाँ पे जो बैठे हैं आके, क्या वो कौन थे? वो आए कहाँ से? अच्छा, वो डायरेक्ट यूरोप में नहीं आए थे, वो पहले टर्की गए थे, और फिर टर्की से वो इधर आए, क्योंकि यूरोप और टर्की आपको पता है कि टर्की काइंड ऑफ अ ब्रिज ना, एशिया यूरोप के बीच में एक वो ब्रिज का किरदार अदा करता है। यानी कि ऐसी जगह पे है टर्की, आप उस नक्शे में देख लें कि वो यूरोप के साथ भी उसका बहुत करीब उसकी बॉर्डर्स एंड ऑल दिस कंट्रीज़ मिले हुए हैं। तो पुराने ज़माने से उसकी यही है। तो पहले ये टर्की में आते हैं गोमराइट्स, ठीक है ना, और फिर टर्की के रास्ते वो या तो यूरोप के रास्ते या किसी और रास्ते से वो इधर आ जाते हैं ईस्ट एशिया में, ठीक है, ईस्ट एशिया में आ जाते हैं। और जो बाकी मैंने आपको बताया कि जो मदाइज़ हैं वो ईरान में चले जाते हैं, और जवान, ठीक है ना, ये यूरोप में चले जाते हैं और ईरान में चले जाते हैं, और वहाँ पे फिर बादशाहतों के क़याम हो जाते हैं। यहाँ पे जो गोमराइट्स आए हैं ईस्ट एशिया में, ठीक है, उसको हम फोकस करें, क्योंकि वो गोमराइट्स जो हैं उन्होंने ये खाज़ेरियन एम्पायर बनाई है 610 में। आज हमने इस खाज़ेरियन एम्पायर, इससे बनने वाली खाज़ेरियन माफिया को डिस्कस करना है, क्योंकि 0.001% जो है वो ये खाज़ेरियंस हैं। ये आप इनको पूरा नाम इनका याद रख लें, इनका पूरा नाम याद रखें कि खाज़ेरियन, ठीक है ना, इक्वल्स टू गोग टर्क, इक्वल्स टू आप कह लें कि डिसेंडेंट्स फ्रॉम याफस, और इक्वल्स टू डिसेंडेंट्स ऑफ नोहा। ये याद रखें। अच्छा, ज़बान का देखिए कितना बड़ा असर होता है। आप अपनी ज़बान को कभी ना भूलें, ये शनाख्त होती है। देखिए खासेरिया जो है ना, इनकी ज़बान थी, वो अपनी ज़बान के नाम से बाद में इन्हें इस्तेमाल हुए। ये गोग टर्क नस्ल में थे, ठीक है ना,
جب آئے اس علاقے میں تو ان کو گوگ ٹرک کہا جاتا تھا. پھر جب امپائر بن گئی تو خازیریا انہوں نے نام رکھ لیا. نام بدلنے کا ویسے ان کو بہت شوق ہے کیونکہ شناخت چھپ جاتی ہے نا، گندے لوگ ہمیشہ اپنی شناخت چھپاتے ہیں. اچھا، جب گوگ مگوگ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب اس علاقے میں آئے، اور گوگ مگوگ کا سلسلہ کیا ہے، وہ کیسی شکل و صورت کے آپ کو بتائے گئے ہیں، کتنے وحشی بتائے گئے ہیں، کتنے ظالم بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس علاقے میں کہاں بیٹھتے ہیں وہ آ کے؟ ابھی آپ دیکھیں، میں پینسل سے دکھا رہی ہوں، آپ موبائل کو زوم کر کے دیکھیے گا. یہ پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اس طرف بلیک سی ہے، اس طرف جناب یہ آپ کا کیپسین سی ہے. اصل میں اس کو جھیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کھارے پانی کی بڑی جھیل ہے، لیکن سمندر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ قدرتی جھیل ہے، لیکن بہت بڑی باڈی ہے، اس لیے اس کو سی کہا جاتا ہے. یہ کیپسین سی اور بلیک سی، ان کے بیچ میں ماؤنٹن ریجز ہیں. یہ پہاڑی سلسلہ ہے پورا. پہاڑی سلسلوں میں آپ کو پتہ ہے یہ عام پہاڑ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے سے، یہ وہ پہاڑ ہیں جن کی جڑیں زمین میں ہیں. ٹھیک ہے نا. بہت اونچے بلند و بالا یہ پہاڑ ہے. تو اب ان کنٹریز نے ادھر سے ادھر جانا ہوگا، یا انہوں نے ادھر سے ادھر جانا ہوگا، انہوں نے جانا ہوگا، انہوں نے آنا ہوگا. تو یہاں پر ایک درہ ہے پہاڑوں میں جس کو ڈیریل پاس کہتے ہیں. اس درے میں سے یہ گزر کے جاتے رہے ہیں. یعنی وہ درہ جو ہے یہاں سے ادھر جانے کے لیے، ادھر سے ادھر جانے کے لیے، ادھر سے ادھر آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہ جو ڈیریل پاس درہ ہے نا، اس میں گوگ ٹرک آ کے بیٹھ گئے، گوگ مگوگز. انہوں نے وہ تباہی پھیری کہ جو بھی یہاں سے گزرتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے، پکڑ کے لے جاتے تھے. اچھا، اور پھر ان کے مال وال لوٹ لیتے تھے. اس کے علاوہ جو ہیں یہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چک سوینڈل کا پروگرام میں نے مینشن کر دوں گی، آپ دیکھیں کہ وہ کہتے کہ یہ اس طرح کے ہیں کہ لائک اپنی جو وہاں سے گزر رہا ہوتا تھا مسافر کوئی بھی، تو یہ اس کی آئیڈینٹی چھین لیتے تھے. یعنی کہ اس کو لے جاتے تھے، کہتے تھے کہ جناب رات ہے اور تم جناب یہ بہت بڑا علاقہ ہے، ادھر سے شاید کوئی آ رہا ہو، تو درے سے اٹھا کے ان کو لے جاتے، آئے ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، جو بھی ان کے حال احوال ہے. اچھا جی، وہ لوگ سمجھتے کہ بھائی قبائلی علاقے ہیں، دور سے لوگ آئے ہوئے، تجارتی قافلے اس درے سے گزرتے تھے. تو انہوں نے آپ کو پتہ ہے موبائل اور یہ چیزیں تو نہیں تھی کہ جو سارا حال احوال ہو کہ کون لوگ ہیں یہ. اچھا جی، اور میں بھی جب ٹریپ کرنے لگتے ہوں تو شریف شرفا بن کے آتے ہوں، آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ ہوتا تھا کہ لوگ ان کی اس میں آ جاتے تھے اور ان کے ساتھ کہ چلو رات گزار لیں گے ان کے علاقے میں، آرام بھی کر لیں گے، صبح نکل پڑیں گے. اچھا، وہ رات ان کی شاید زندگی کی آخری رات ثابت ہوتی تھی، کیونکہ گوگ مگوگ پھر کسی کو تو وہ ظاہر ہے نہ مذہب ہے، نہ کچھ ہے، نہ اخلاقیات ہیں. تو پھر وہ جائنٹس کی طرح ان کا کام تھا، سر کاٹ کے ایک طرف ساری کہانی ان سے سننا کہ بھائی تمہارا باپ کون ہے، تمہارا دادا کون ہے، بلڈ لائن ساری معلوم کر کے ان کی شناخت لے کے، شناخت چوری کر کے، ان کا مال اسباب لوٹ لاٹ کے، ان کی شناخت اختیار کر کے آگے علاقوں میں موو کر جاتے. اور جیسے کہ کسی انسان کا نام ہو، فار ایگزامپل کوئی بھی کسی کا نام ہو، تو وہ گوگ اپنا نام وہ لے لیتے اور اس کا لباس سب کچھ لے کے وہ شخص بن جاتے تھے، اور پھر ان علاقوں میں وہ سامان بیچ کر آ جانا، وہ اس کا مال کھا جانا اور اس کی شناخت بھی چوری کر لینا. یہ ان کے کام تھے. باقی عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے آپ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ کلٹ آف بآل ہے. دے آر جائنٹس، دے آر ناٹ ہیومن پیپل، دے ہیو نو ایمپتھی، دے ہیو نو مورل ویلیوز اور ایتھیکل ویلیوز. ہاں، تو ظاہر ہے جب کسی کو نہ خوف خدا ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی ایتھیکل مورل ویلیوز ہوتی ہیں، چاہے اس کی شکل انسانوں جیسی ہو، 2 آنکھیں ہوں، 2 کان ہو، 2 ناک ہو، بال ہوں، جو بھی ہوں، لیکن وہ وحشی ہوتا ہے، وہ درندہ ہوتا ہے. اب اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ بھائی وہ تو کوئی غیر مرئی چیز ہو گئی، گوگ مگوگ تھے، یہ کیا آپ انسانوں کو نہیں. جب انسان میں سے اگر آپ اس کی محبت نکال دیں، آپ اس میں سے اس کی ایمپتھی نکال دیں، اس سے انسانیت نکال دیں، انسان میں سے خدا کا خوف نکال دیں، تو انسان درندہ ہے. چاہے آپ اس کی شکل صورت کیسی ہی کیوں نہ انسانوں سے ملتی جلتی ہو، انسانوں جیسی ہو، انسانوں جیسے کپڑے پہنتا ہو. آج آپ نیتنیاہو کو دیکھتے ہیں، کیا وہ انسان ہے؟ آج آپ نووا ہرارے کو دیکھتے ہیں، کیا وہ انسان ہے؟ آج آپ جارج سورس کو دیکھتے ہیں، کیا وہ انسان ہے؟ روتھ چائلڈ کو دیکھتے ہیں، کیا وہ انسان ہے؟ کیا ڈریگن نیشن چائنیز شی صدر، کیا وہ انسان ہے؟ تو کیا یہ انسان ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کیا انسان ہے؟ نہیں، یہ انسان نہیں ہے. دے آر جائنٹس اینڈ لٹرلی دے آر گوگز. Literally they are gogs. They are from their blood lines, they are gog. Donald came from Poland, and Polish people are the descendants of Hazrat Yafas alayhi salam, and most probably
انٹر میرجز اینڈ آل دس ہیپن، یو نو، گوگ کا مگوگ کے ساتھ، پھر مگوگ کا جوان کے بچوں کے ساتھ، مدائی کے ساتھ انٹر میرجز بھی ہوئے ہوں گے. ظاہر ہے دادا ایک ہے، پھر آگے سے چچا آئے ہیں، چچا کے بچوں میں شادیاں تو ہوتی ہیں. پھر ظاہر ہے آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنی سلطنتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو بیک کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، مارتی بھی رہی ہیں، بیک بھی کرتی رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو اس کا سلسلہ یہ ہے کہ کیونکہ سانپ اپنے بچوں کو بھی کھاتا ہے نا، تو اس میں سلسلہ یہی رہا ہے کہ بادشاہتیں بنائی بھی گئی ہیں، اجاڑی بھی گئی ہیں. سیم فیملی، سیم ٹرائب، بٹ یو نو دے ایٹ دیئر اون ٹیل اینڈ ہیڈ ایز ویل. ہاں، سو روم جب ایران کے اوپر جو حرکت کرتا ہے حملے کی، ہاں، اس کے بعد جو ہے وہی روم جو ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو، قائم کردہ ٹیمپل کو گراتا ہے، ہاں، پھر یہ کیا ہے؟ تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو طاقتور کلٹ ہوگا، کلٹ اسی پارٹ کو آگے لے کر آتا ہے 0.01% کی ایلیٹ میں، جو موسٹ پاورفل، موسٹ وحشی، موسٹ بربریت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جس میں انسانیت کی کمی ہوتی ہے. جس میں ذرا سی انسانیت ہوتی ہے وہ پھر ٹیم بی ہوتی ہے، اس کی ٹیم سی ہوتی ہے، ٹیم ڈی ہو سکتی ہے. ٹیم اے میں موسٹ فروشیس، موسٹ فل آف موکری پیپل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب موسٹ انٹیلیجنٹ بھی آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں، شیطانی ذہانت کے مالک لوگ، ٹھیک ہے نا. تو ان کو آگے لاتا ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو عنقریب پتہ چلے کہ اسرائیل کو بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے اور چائنا کو فرنٹ فٹ پہ آنا پڑا ہے، تو جو کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہو، نظر تو آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، ہاں، خبریں تو سنتے ہوگے، ہاں. آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ یہ جو چائنا اسرائیل چل رہا ہے یا دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے، چائنا بڑا اچھا بنا ہوا ہے اس وقت، ہاں، بڑا بیبا بچہ بنا ہوا ہے. اچھا جی، جو اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، جن کو انسان بھی نہیں سمجھتا، روبوٹ کی طرح کنٹرول کرتا ہے، یہ دنیا کو انصاف دے گا، یہ دنیا کو نئی معیشت دے گا، دنیا کو نیا سکون دے گا. سبحان اللہ، اس پہ استغفر اللہ کہنا چاہیے. اچھا جی، پھر یہی کہ اگر وہ شٹ اپ کال اسرائیل کو دیتا ہے تو اس کو پیچھے بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے. تو اسی طرح شیطان کی کوئی ٹیم اے ہوتی ہے، ٹیم بی ہوتی ہے، ٹیم سی ہوتی ہے، ٹیم ڈی ہوتی ہے. ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جناب فلان اچھا ہے، فلان برا ہے، فلان یہ. نو، اٹس اے ہیوج بلڈی گیم، ہیوج بلڈی شو، ٹھیک ہے. دے پک ون پارٹی، دے کرپٹ دیم اینڈ دین سلیکٹ دا اندر. پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے؟ ہاں، 2 پولیٹیکل پارٹیز، انڈیا 2 پولیٹیکل پارٹیز. اب چائنا میں بالکل کوئی پارٹی ہے ہی نہیں، ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، وہ تو پھر بلو پرنٹ ہے نا شیطان کا. خیر، دنیا میں یہی چل رہا ہے، 2 پارٹی سسٹمز، اور جو اس کے اوپر حالات و واقعات چل رہے ہیں، یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو جناب یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی کلٹ کا جو پورشن مضبوط ہوگا وہی آگے آئے گا، وہی فرنٹ فٹ پہ کھیلے گا، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ سلسلہ ہے جناب. اچھا، اب یہ میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ یافس کے تمام بیٹے ہیں، کچھ یورپ میں بیٹھ جاتے ہیں اور گومر یہاں پہ آ جاتے ہیں، گوگ مگوگ، اور جو میں نے بتایا کہ کس قدر وحشت اور بربریت سے بھرا ہوا یہ گروپ ہے. اچھا، اس خازیرین مافیا کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور میں آپ کو بینجامن ہیریسن فریڈمین کا ایک کچھ سناتی ہوں کہ اس نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے. اب پہلے تو آپ کہیں گے ہو از بینجامن ہیریسن فریڈمین؟ بینجامن ہیریسن فریڈمین، جس کو بینجامن ایچ فریڈمین بھی کہا جاتا ہے. ہی واز امریکن بزنس مین، ہولوکاسٹ ڈینائر اینڈ ووکل اینٹی زائنسٹ who despite being born in Jew family, converted into Roman Catholic. ہاں، اب یہ دیکھو کہ یہ ایک ایسا بندہ ہے جو پیدا ہوا ہے جو فیملی میں، اصل یہودی ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہٹلر نے کیا تھا نا، وہ گیس چیمبر اور یہ سب کچھ یہودیوں کے ساتھ، وہ کہتا ہے نہ یہ نہیں ہوا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ڈرامہ ہے. And I have the same thinking, I have same knowledge, and I have same, کبھی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ یہ کچھ نہیں ہوا. شاید دکھانے کے لیے کچھ ہوا ہو، لیکن یہ جو بتاتے ہیں نا اتنے ملین لوگ اور اتنا یہ سب کچھ، نو، یہ سب ڈرامہ ہے. اور جن لوگوں کو وہاں مارا گیا وہ بھی جو ہے نا یہ کنورٹڈ جیو نہیں تھے. خیر، ابھی یہ بات ہے کہ وہ بندہ بینجامن ہیریسن فریڈمین اس کا ایک نام ہے، اور اس نے مصنف ہے، لکھتا رہا ہے، کافی اس کا نام ہے،
اور اس کو امپورٹنس لی ہے کہ اس نے اصل یہودی تھا اور اس نے چھوڑ کر عیسائیت اختیار کی. اس قدر یعنی یہ بیزار ہو گیا اس سارے جھوٹ سے جو یہ جیو جو ہیں اشکناز کو اپنے اندر چھپا کے، اس اشکناز کو اپنے اندر چھپا کے دنیا کے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے ہیں. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے دنیا کو ایک تھیوری دی. اس تھیوری کا نام تھا دا خازار تھیوری. دا خازار تھیوری. فریڈمن پروموٹڈ دا بلیف دیٹ موسٹ people identifying as Jew are not descendant of the ancient Israelites. ٹھیک ہے؟ but rather descendants of the Khazars. کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ جو ہیں جو خود کو بتا رہے ہیں کہ وہ یہودی ہیں، وہ ڈسینڈنٹ نہیں ہیں ان اینشینٹ اسرائیلیٹس کے، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں ان میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ خازارز ہیں. ٹھیک ہے نا؟ a Turkic Gog people جو میں آپ سے بتا چکی ہوں who converted to Judaism. ٹھیک ہے؟ اور یعنی کہ جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا، اور وہ ٹرکک گوگ ہیں جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا. یہ ٹھیک ہے. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ اب اس کا جو فیمس کام ہے نا، ہس فیمس ورک جو ہے نا، اس کا پبلشڈ ہوا ہے 1954 میں. بینسم ہیریسن فریڈمن نے ایک پمفلٹ نکالا، فیکٹس آر فیکٹ، فیکٹس آر فیکٹ. اس کے نام سے ایک اس نے پمفلٹ شائع کیا. اس پمفلٹ میں اس نے بتا دیا کہ یہ خازارس جو ہیں وہ they are not the descendants of the Israelites. They are Gog Turk and they migrated from Babylon to Turkey and then they migrated to East Asia and remained here with the title under the title of Gog Turk, and when they found an empire they become Khazarians and their empire was Khazaria. ہاں اچھا جی. وہ کہتا ہے، ہیریسن کہتا ہے I do not call them Jew myself. I refer to them as so-called Jews. میں ان کو so-called Jews کہتا ہوں because I know what they are and I can prove that they are Eastern European Jew who form 92% of world population, and those people call themselves Jews were originally Khazars. They are warlords, Gog Magog Khazars of Asia, who established 800,000 mile kingdom of Khazars, Khazarian Empire. تو یہ اس نے کہا ہے. اور دیکھیے کہ دنیا کے اندر یہ کتنی بڑی تعداد میں. اچھا، جیو پاپولیشن کو اگر آپ نکالو نا، یہودیوں کی جو اس وقت دنیا میں پاپولیشن ہے، تو اس میں جو اشکناز جیو ہیں نا وہ 80% ہیں. اشکناز جیو 80% ہیں. باقی 20 جو ہے نا اور طرح کے ہیں، وہ سفارڈک ہیں، یمنائٹس ہیں، عراقی ہیں، ایرانی ہیں، ٹھیک ہے، اور مزراہی ہیں. مزراہی اصل جیو ہیں، پتہ ہے آپ کو. مزراہی جیو جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام والے، وہ 2-3% یا آپ کہہ لیں 5% اس طرح رہ گئے ہیں. یہ جو 80% ہیں they are Khazars, they are Khazars, they are converted Jews, they came from this area, they are Gog Magog, then they turned into Khazars and established an empire. ٹھیک ہے نا؟ empire consists on the area of 800,000 miles kingdom. کتنی بڑی کنگڈم ہے کہ یہ عیسائی آپ دیکھ رہے ہو بیزنٹائن امپائر اس کے سامنے کیا لگ رہی ہے. دوسری آپ کے سامنے ارد گرد ایران، وہ بہت چھوٹے ہیں. خازیریا بہت بڑا ایریا تھا، اس پورے علاقے کو انہوں نے کیپچر کر لیا ہے. اچھا جی، یہاں سے یہ آئے ہیں. اچھا، تو ان کا کتنا بڑا رول اس علاقے میں تھا؟ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ دیور گوگ ٹرک، گوگ مگوگس، لوٹرز اینڈ پلونڈرز. ٹھیک ہے، جائنٹس. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ آگے ہیریسن کہتا ہے کہ دیر واز ناٹ رشیا، دیر واز نو ادر کنٹری اینڈ خازار کنگڈم واز دا بگیسٹ آف ان آل یورپ. پورے یورپ میں خازار سب سے بڑی جو ہے نا وہ امپائر تھی، بڑا کنٹری تھی. ٹھیک ہے نا، خازار سب سے بڑا کنٹری تھی. باقی جو رشیا بھی نہیں تھا اس وقت، ٹھیک ہے نا، اور جو چائنا کی جو ایک بڑی متحد شکل تھی جو آج ہے وہ بھی نہیں ہے. اور
یہاں پہ زیادہ جو بڑی امپائر ہے وہ صرف اور صرف یہ خازارز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ سلسلہ ہو گیا. تو آپ دیکھ رہے ہو ان کی طاقت کا اندازہ پھر. اچھا، وہ کہتا ہے کہ دے ور سو باربیرک. ہاں، باربیرک سے آپ کو کون یاد آیا؟ ایملاکائٹس، رفاہیم، اناکیم، عاد، سمود، قوم لوط، یہ بہت جائنٹس تھے. اس میں آپ کو جالود جو تھا نا، جس کو طالوت نے قتل کیا، اس کی آرمی کو ختم کیا، اور جالود کو جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت بچے تھے انہوں نے اسے قتل کیا. تو یہ سارے اس میں شامل ہیں، یعنی کہ وحشت اور بربریت کے حساب سے. ٹھیک ہے نا. اب انٹر میرجز کدھر کس کی ہوئی ہیں؟ جائنٹس کی. میں اس پہ نہیں جا رہی کہ یہ جو جائنٹس تھے جو اتنے بڑے ہیوج قد و قامت کے تھے نا، یہ سارے ایملاکائٹس، رفاہیم، اناکیم، عاد، سمود، کیونکہ یہ پہاڑوں میں بڑے بڑے جائنٹ قسم کے انہوں نے گھر بنائے ہیں، اور آج بھی یہ گھر موجود ہیں. آپ اردن کے علاقے میں دیکھ لیں، آپ شام کے علاقے میں دیکھیں، آپ مصر میں بنے ہوئے یہ جو ہے اسپیشلی اردن میں دیکھیں، ترکی میں دیکھیں. ٹھیک ہے. جارڈن کے، یعنی جارڈن وہی اردن ہو گیا، شام کے علاقے میں دیکھیں، ان علاقوں میں دیکھیں تو آپ کو یہ عمارات ملیں گی. اس کے علاوہ آپ یورپ میں بھی دیکھیں، یورپ میں بھی آپ کو ملیں گی ایسی بلند قامت پہاڑی مقامات. اور یہ جو سمود نے گھر بنائے تھے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کس قدر سنگلاخ قسم کے اور عجیب قسم کے پہاڑوں کے اندر انہوں نے ایسے آرکیٹیکچر کے اوپر گھر بنائے ہیں، ان بیسس کے اوپر کہ بندہ، یعنی کہ آرکیٹیکٹ جو ہے وہ بھی نہ بنا سکے، وہ جو جس زمانے میں یہ لوگ ہیں، برونز اور سٹون ایج. تو اس کے حساب سے اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بہت ہی عجیب دکھتا ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے کیسے یہ بنائے، کیونکہ وہ نارمل نہیں تھے، وہ جائنٹس تھے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اسی زمانے میں نا چھوٹے ایسے گھر بھی ملتے ہیں جو زیر زمین ہیں. 18 منزل جو ہے نا زیر زمین ہے، وہ ان لوگوں نے بنائے تھے جو نارمل انسان تھے. وہ کس سے چھپ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں یہ چھپنے کے لیے بنائے تھے. زمین میں وہ کیوں رہتے تھے بھائی؟ وہ زمین کے اوپر بھی تو بنا سکتے تھے نا. وہ زمین کے اوپر کیوں نہیں بنا رہے تھے؟ وہ اس لیے نہیں بنا رہے تھے کہ اوپر جائنٹس تھے. یعنی یہ سارے جائنٹس جو ہے نا زمین کے اوپر تھے، جو اپنے گھر بنا کے بیٹھے تھے. اور جب بھی وہ اتنے ظالم اور بربریت سے بھرے ہوئے تھے کہ وہ ان نارمل انسانوں کا شکار کرنا، ان کو مارنا، لوٹ کسوٹ، اس میں انوالو تھے. کبھی آپ یہ زمین کے نیچے 18 منزل والا ٹرکی کے اندر پورا سٹی دیکھیں تو سمجھ آ جائے گی آپ کو. ہاں جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ظالم گروپ تھا جائنٹس کا، یہ جو گوگ ہے نا، وہ اپنی حرکات اور سکنات سے بالکل ان کی طرح کے ہیں. ٹھیک ہے نا. گوگ مگوگ بالکل ان کی طرح کی. تو جو یہ گوگ مگوگ آخری زمانے میں پیدا ہونے والا کوئی خوفناک چیز نہیں ہے جو یہاں پیدا ہوگی. وہ پہلے ایملاکائٹ کی شکل میں موجود رہے ہیں. ایملاکائٹ کو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر چکی ہوں. میں نے آپ کے ساتھ عاد و سمود کو بھی ڈسکس کیا ہے. اور اس کے علاوہ نیفلیم کا جو ہے نا، نیفلیم جو آپ کو پتہ ہے کہ طوفان نوح سے پہلے جو حرکات ہو رہی تھی، ہاروت اور ماروت فرشتوں کا آنا، جادو کا لوگوں کا سیکھنا. عیسائیت اور بائبل تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جنسی طور پہ اختلاط بھی کیا ہے دوسرے خواتین کے ساتھ اور بچے پیدا ہوئے ہیں کچھ فرشتوں نے، یعنی کہ کچھ جنات نے، یا کیا کہنا چاہیے اسے، لیکن کچھ اس طرح کا ہے. لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ اگر میں یہ مان لوں کہ جینیٹیکلی کچھ ایسا سلسلہ ہوا ہے، تو اس میں ایک ایویڈنس ملتا ہے جس میں میں نے آپ کو RH نیگیٹو بلڈ کا بھی بتایا تھا کہ انسانوں میں ایک پروٹین ہے بلڈ کے اندر، وہ RH نیگیٹو اس وقت ہو جاتی ہے وہ پروٹین جب جو انسان کے علاوہ کسی اور انسان کے ساتھ سیکشول انٹرکورس ہوا ہو اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا ہو تو اس کے بلڈ میں RH نیگیٹو ہوتا ہے. تو یہ سائنس کہتی ہے. تو ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جن کا RH نیگیٹو ہے. تو دیکھنے کی بات ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، کیا نہیں ہے. یہ ایک الگ ریسرچ ہے، کرنے والے اگر کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں کتنی زیادہ ریسٹرکشنز ہیں ریسرچ کے اوپر بھی، ٹیکنالوجی کے اوپر بھی. اور اس طرح کی ریسرچ کو مانے گا کون یا کیا ہوگا حساب کتاب. لیکن ہوتی رہی ہیں، لوگ سٹرگل کرتے رہے ہیں. ہمارے ہاں اگر ایسے دماغ نہیں، باہر بہت سارے لوگ جو ہیں انڈیپینڈنٹ ریسرچ کر رہے ہیں اور اپنی انڈیپینڈنٹ باڈیز بنائی ہیں. دے آر اسٹرگلنگ، دے آر پٹنگ فیکٹس ان فرنٹ آف دا ماسز، دے آر ایکسپوزنگ دس کلٹ. سو یہ ہے کہ RH نیگیٹو گروپ موجود رہا ہے اور آج تک موجود ہے یہ گروپ. اچھا. تو غیر انسانی جو ہے وہ اس میں، یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ نہ کچھ غیر انسانی ہوا ہے فطرت کے اصولوں کے خلاف. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح جب ہوا ہے تو اس میں جائنٹس بنے تھے. لیکن میں کہتی ہوں کہ اسلام کہتا ہے کہ جائنٹس جو ہیں ایک مطلب
انسانوں کے قد پہلے بڑے ہوا کرتے تھے اور پھر چھوٹے ہو گئے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ انسانوں کے قد ٹھیک ہیں، کچھ انسانوں کے قد بڑے تھے، مگر پھر وہ انسانیت ان میں کیوں نہیں تھی جن کے قد بڑے تھے؟ حضرت اپارٹ فرام حضرت آدم علیہ السلام اینڈ آل دس، جو باقی جائنٹس آئے ہیں، ٹھیک ہے، ایملاکائٹس رہے ہیں، عاد و سمود رہے ہیں، یہ ان میں انسانیت کیوں نہیں ہے؟ تو انسانیت کا فقدان ان جائنٹس میں تھا، فقدان تو بے شمار تھا، تو ابھی اسی فقدان کو لے کر یہ گوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو جائنٹ گروپ ہے، یہ پاسٹ کے جائنٹ گروپ کے ساتھ ان کی عادات، سکنات اور معاملات سارے مل رہے ہیں، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو جناب یہاں تک بات ہو گئی کہ یہ بینجامن ہیرسن فریڈمین جو ہے، ایک ورلڈ ریناؤنڈ یہودی جو بعد میں کنورٹ ہوا عیسائی میں، اصل یہودی، اس نے ان کو بے نقاب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں اگلا کام ابھی یہاں پہ کلوز کرتی ہوں۔ اگلا کام جو ہے اس خازرین مافیا پر میں آپ سے ڈسکس کروں گی ڈاکٹر رسا وہاری کا۔ ڈاکٹر رسا وہاری از اے ہسٹورین، رائٹر اینڈ ریسرچر جو فری انرجی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ انرجی آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے، فری انرجی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق کہ انرجی ایئر کے اندر ہے، نہ آپ کو کہیں سے انرجی سیلوں کی صورت میں، بیٹریوں کی صورت میں، نہ آپ کو بڑے بڑے جنریٹر کی شکل میں، نہ آپ کو یہ سولر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ فری انرجی از اندر کنسیپٹ، ہاں، اور کہتے ہیں کہ پرانے لوگوں کے پاس یہ تھا یہ کنسیپٹ۔ اچھا، تو اب اس کو ڈاکٹر رسا وہاری جو ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ ویری انٹیلیجنٹ مین اور بیک بون مین، ان کا ایک ریسرچ کا کام ہے خازرین مافیا پر اور اس خازرین کے اوپر، بلڈ گروپ کے اوپر اور اس خازرین امپائر کے اوپر، وہ آپ سے ڈسکس کریں گے ڈاکٹر رسا وہاری کا، اور اس کو مزید دیکھیں گے کہ خازار جو ہے ان کی یہ امپائر ختم کیسے ہوتی ہے، پھر یہ یہاں سے موو کر کے یورپ میں کیسے جاتے ہیں، اور وہاں پر یہ نائٹ آف ٹیمپلرز اور یہ جو ہے یہ جو زائنسٹ جو بنے ہیں، زائنزم، اس کو کیسے بناتے ہیں، اور پاپائیت جو داخل ہوئی ہے عیسائیت میں، اس کو کیسے یہ پروان چڑھاتے ہیں، اور پھر ماڈرن جو کلٹ کا حصہ ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے رسا وہاری کے کام سے، اور ایک اور ڈاکٹر ہیں ان کے کام سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور اپنا بھی اس میں تجزیہ دیں گے اور مزید حقائق بھی اس میں شامل کریں گے ٹو ایکسپوز دس گروپ، دا خازرین، اشکناز جیو، گوگ ٹرک، خازیریا، the descendants of Yafist and the descendant of Noah، یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس ہوگا۔ تو یہ جو خازرین مافیا ہے، دا اشکناز جیو، ٹھیک ہے، ان کو ہم ایکسپوز کریں گے 0.01%۔ اس 7th حصے کے بعد اگلے حصے میں اور ایکسپوز ہوں گے یہ۔ تو ہم خازرین امپائر تک پہنچ گئے ہیں، تھوڑا سا اس کو ٹچ بھی کر لیا ہے، اب ہم انشاءاللہ آگے اس کو مزید ایکسپوز کریں گے کہ ان کا پھیلاؤ یہاں پہ کیسے ہوتا ہے، اور یہاں سے پھر ان کا انخلا کیسے ہوتا ہے یورپ کی طرف۔ تو اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔